کچھ پوزیشنیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ لوگوں کا کہا ماننا ہوتا ہے. جیسے ماں باپ ہیں اور اولاد کا معاملہ ہے تو ماں باپ جو فرمائیں اولاد کا کام ہے کہ اس کو سنجیدگی سے سننا اور اس پہ عمل کرنا. اگر ماں باپ کی بات اولاد نہیں مانتی بلکہ اولاد کی بات ماں باپ مانتی ہے تو سمجھے کہ ماں باپ بھی تباہ اور اولاد کی تباہ. اگر ٹیچر اپنی بات نہیں منواتا اسٹوڈنٹ سے اور اسٹوڈنٹ کی بات مانتا ہے تو آپ دیکھیں ایک ٹیچر ہے 50 اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن اگر ٹیچر ہے اسٹوڈنٹس کی بات ماننے والا تو ٹیچر بھی برباد اور اسٹوڈنٹ بھی برباد. اگر لیڈر ہے کوئی اور فالوورز کی بات ماننے لگتا ہے اور فالوورز لیڈر کی بات نہیں مانتے تو سمجھے لیڈر بھی تباہ اور فالوورز بھی تباہ. تو اسی طرح اگر ڈاکٹر ہے وہ مریض کے پیچھے چلنا شروع کر دے اور جو مریض کہے وہی کرے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر بھی تباہ اور مریض بھی تباہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری کاؤنسلنگ سیشن میں ایک خاتون تھیں اور وہ اب آئندہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تشریف لائی تھیں اور ان کے فیملی ممبر تھے. اور آج سے کوئی 8 سال پہلے وہ پڑھنے کے لیے دبئی گئی ہوئی تھیں اور دبئی سے ایک ٹرپ کے اوپر وہ لبنان چلی گئیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی آنکھوں کا جو رنگ ہے تبدیل کرایا. ایک دم پتہ چلا کہ یہاں کوئی آپریشن ہوتا ہے آنکھوں کا اور وہ FDA اپروو طریقہ بھی نہیں ہے اور آنکھوں کا جو رنگ ہے تبدیل انہوں نے کرایا جس کے نتیجے میں بعد میں وہ ٹوٹل بلائنڈ ہو گئیں. جب وہ ٹوٹل بلائنڈ ہو گئیں تو اس کے بعد پھر ان کے آپریشن ہوئے جس سے ان کو دوبارہ نظر آنے لگا لیکن آخر کار دوبارہ ان کے بلائنڈنس واپس آ گئی. اس دوران ان کی شادی بھی ہو گئی اور بات یہ تھی کہ وہ اس دوران موڈ ان کا بڑا ایکسائٹڈ رہتا تھا اور وہ بڑے کوئک فیصلے کرتی تھیں اور محفل کی جان تھی اور جو کچھ ان کے ذہن میں صبح آتا تھا دوپہر کو اس پہ عمل کر گزرتی تھیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں کا پھر یہ حال کر لیا. اب وہ بلائنڈ تھی دوبارہ جو میرے پاس آئیں اور باتوں باتوں میں کہیں ذکر آیا کہ ان کا اب دوبارہ آپریشن ہوگا کوئی ہوپ فلی پھر ان کو نظر آنے لگے گا دوبارہ آپریشن کے بعد. لیکن وہ آپریشن کروانے کی بجائے یہ کہہ رہی تھی کہ میں چاہ رہی ہوں کہ میرا بیبی ہو جائے. اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے آنکھوں کا وہ امریکہ کے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ کا آپریشن کرنا چاہتا ہے تو بیچ میں آپ کا یہ جو بیبی والا منصوبہ ہے اس کے بعد آپ کا آپریشن کیسے ہوگا اور آپ کو ویسے بھی کچھ سائکیٹرک میڈیکیشنز کی ضرورت ہے جو کہ آپ آلریڈی بھی کبھی استعمال کرتی رہی ہیں غلط طور پر اینٹی ڈپریسنٹ جبکہ ان کو موڈ سٹیبلائزر چاہیے تھا اور ابھی وہ ڈپریشن کے فیز میں تھی اور فیصلے کرنا ان کے لیے اس طرح تیزی سے ممکن نہیں تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو پہلے بیبی چاہیے اور وہ براہ راست مجھ سے بات کرنے کی بجائے خامد کی طرف رجوع کر کے میری بات کا جواب اس کو دیتی تھی خامد مجھے بتاتا تھا اور ساتھ ماں بھی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے آنکھوں کا آپریشن ہونا چاہیے اور پھر بیبی والا منصوبہ بعد میں ہوگا تو یہ نہیں مجھے منظور. اور ساتھ ہی انہوں نے خامد کو کہا کہ میں پھر گھر جا کے کچھ کر لوں گی مجھے ویسے ہی بڑے سوئسیڈل تھاٹس آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جب آپ سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو آپ تھریٹ کرتی ہیں کہ میں کچھ کر لوں گی اور آپ کو سوئسیڈل تھاٹس آتے ہیں. تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں یہ گھر جا کے کچھ نہیں کریں گی آپ بے فکر ہو جائیں اور ان کی اس قسم کی باتوں میں نہ آیا کریں. اگر کوئی خاتون بیبی پلان کرتی ہے اور بیبی کا اتنا شوق رکھتی ہے تو وہ مرنے کا اتنا شوق نہیں رکھتی. تو وہ صرف اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ جب بھی گھر میں کوئی بات منوانی ہو کہ کچھ وہ پہلے ان کا رجحان تھا بینزوڈائزپینز گولیاں کھانے کا خاوند کو کہنا 4 گولیاں دو نہیں تو پھر مجھے کچھ ہو جائے گا تو خاوند نے 4 گولیاں دے دینی اور انہوں نے کھا لینی. تو ان سے جب میں نے بات کی میں نے کہا دیکھیں مہربانی کر کے آپ اپنے فیملی ممبرز کو تھریٹ نہ دیا کریں.
یہ اچھی بات نہیں ہوتی. آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کا علاج کیا جائے گا. بیبی کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے فیملی والے اور آپ کے ڈاکٹر اور ہم سب مل کے کریں گے. تو کہتی ہے پر دس از مائی لائف, آئی ہیو دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ مائی سیلف. اور اس کی ماں نے کہا جو بیٹھی ہوئی تھی, ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ انہوں اجازت دے دیو بیبی دی تے اے پھر ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی, خوش ہو جائے گی, بیبی آ جائے گا نا خوش ہو جائے گی. میں کہا اگر تو بیبی امپورٹ کرنا ہے جاپان سے اور وہ آ جائے گا تو پھر تو ان کو خوشی مل جائے گی, لیکن اگر بھی بیبی پیدا کرنا ہے, امپورٹ نہیں کرنا, اگر بیبی پیدا کرنا ہے تو یہ ایک بہت ایکسٹرا برڈن ہے. اپنے ماحول میں ارد گرد دیکھ کے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو اپنی خوشیوں کی حجامت کرانے کی ضرورت ہے, ہیئر کٹ, خوشیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو زیادہ خوشیاں ہوتی ہیں یہ بعض اوقات غلط فیصلے کراتی ہیں. یہ ٹاکسک ہیپینس ہے, اور ٹاکسک ہیپینس کو پہچانیں اور اپنے فیملی ممبرز کو صلاح دیں کہ ڈاکٹرز کو جا کے کبھی یہ بھی کہا کریں کہ میں بہت خوش ہوں. اور اس کی نشانیاں کیا ہیں کہ بندہ لوگوں کو پیسے بانٹ رہا ہوتا ہے, بندہ لوگوں کو تحفے بانٹ رہا ہوتا ہے, بندہ لو بومبنگ کر رہا ہوتا ہے, اور محفل کی جان ہوتا ہے, ہورڈنگ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کی, اور رسک والے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. کتنا مشکل کام ہے اپنے کلائنٹ کو جس سے آپ بہت عزت کرتے ہو, جس کو بہت پیار کرتے ہو, اس کو کہنا کہ میں نے تہاڈا اعتبار نہیں. لیکن اگر اس مشکل کام کو نہیں کریں گے تو پھر علاج نہیں کر سکتے. کہ اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے اور پیشنٹ ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا اعتبار کریں, مجھ پہ اعتماد کریں, تو جب آپ یہ نہیں کہتے اور کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اعتماد ہے, اور پھر آپ اس کی بات نہیں مانتے, تو آپ کو سیدھا سیدھا یہ کہنے میں کیا مشکل پیش آتی ہے کہ ہاں بھئی تمہارا اعتماد نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں یہ آپ کو کہتا ہوں یا آپ کو کہتا ہوں یا آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی بات کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی اعتماد نہیں ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ آپ کریں گے, تو مجھے بتائیے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں, میں سدھار لوں. میرا تجربہ 45 سال کا یہ ہے کہ پیشنٹ اگر کہتا ہے کہ میری اس بات کا اعتماد کریں کہ میں ایسا کروں گا یا میں ویسا کروں گا, تو آپ اعتماد نہیں کر سکتے. جب آپ کو پکا پتہ ہے, یا تو آپ کو شک ہونا, اگر آپ کو پکا پتہ ہو کہ جو بات یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ بات پہ یہ عمل نہیں کر سکتا, اگر آپ کو پکا پتہ ہے تو آپ کو تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر میں آپ کے پیچھے لگ جاؤں تو آپ بھی تباہ اور میں بھی تباہ. یہ ایک سمپل سی بات ہے. والدین کو سمجھ لیں کہ اگر والدین پیچھے لگتے ہیں تو وہ بھی تباہ اور بچہ بھی تباہ. خامد بیوی کے پیچھے لگ جائے تو خامد بھی تباہ اور بیوی بھی تباہ. کئی سچویشن میں جہاں ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے, کسی کو لیڈرشپ رول میں آنا پڑے گا اور کسی کو فالوور بننا پڑے گا. لائک یو ڈونٹ, پسند کریں یا نہ بھی کریں, لیکن کرنا ایسا ہی پڑے گا. اگر 3 لوگ ہوں تو عجیب لگتا ہے جماعت کراتے ہوئے, لیکن ایک ہمیشہ آگے اور 2 ہمیشہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ پکنک پہ جائیں شمالی علاقہ جات میں تو ہمیشہ ایک بندہ ہوتا ہے جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے, اور پورے ملکوں میں سے ایک بندہ منتخب کیا جاتا ہے جو پورے ملک کو چلانا ہوتا ہے جس نے. تو یہ ایک طے بات ہے. مشورہ ہوتا ہے ہم پلہ لوگوں سے یا جن کا علم زیادہ ہوتا ہے. مشورہ ان سے ہوتا ہے جو یا تو آپ کے ہم پلہ ہیں یا علم میں آپ سے زیادہ ہیں. لیکن یہ کوئی رسم نہیں ہے. مشورہ کوئی رسم نہیں ہے, پر یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ٹریٹمنٹ ہے. اٹ از ناٹ ڈیموکریسی. کسی آپریشن تھیٹر میں ڈیموکریسی نہیں ہو رہی ہوتی, کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈیموکریسی پریکٹس نہیں ہو رہی ہوتی. ایک پیشنٹ کے ساتھ کوئی اور فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے, کسی دوسرے پیشنٹ کے ساتھ اور فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے تمام سینٹرز کو اگر آپ دیکھ لیں تو 2 قسم کے سینٹرز ملیں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جہاں بہت وسیع رقبے ہوں گے, گھوڑ سواری ہوگی, سوئمنگ پول ہوں گے اور ہر قسم کی گیمز ہوں گی, لیکن کوئی کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایک وہ ہوں گے جن میں یہ چیزوں کا تکلف نہیں کیا جائے گا, ٹو دی پوائنٹ علاج کیا جائے گا. اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کیا خیال ہے کہ کوئی نیٹ فلکس دکھانے کا بندوبست ہوگا؟ نہیں نا.
کسی گائنی کے ہاسپٹل میں یا لاہور کے سیکیٹرک ہاسپٹل جو مینٹل ہاسپٹل ہے یا کسی جگہ بھی یہ جو ہسپتال ہوتے ہیں جو سروسز ہیں اس میں کہیں ٹیبل ٹینس کوئی سنوکر کوئی چیز نہیں ہوگی. یا تو آپریشن ہو رہے ہوں گے یا دوائی دی جا رہی ہوگی یا شربت پیا جا رہا ہوگا یا کوئی ٹیکہ لگایا جا رہا ہوگا. تو اس طرح کے کام ہوں گے. کام اتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو وہ جو دکھایا جاتا ہے کرائم پیٹرول وہ دنیا بھر کی سب سے بڑی ایجوکیشن ہے اگینسٹ کرائمز جو کہ یونائٹڈ نیشن کے بجٹ سے اربوں ڈالر کے بجٹ سے وہ پروگرام تیار ہوئے ہیں جو کہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح جرائم کا اور نشے کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں آتے ہو کہ آپ کی مرضی آپ پر نہیں چلتی. آپ کی مرضی گھر والوں پر چلتی ہے, آپ کی مرضی پولیس پہ چل جاتی ہے, آپ کی مرضی معاشرے پہ چل جاتی ہے, پر آپ کی مرضی اپنے آپ پر نہیں چلتی. یعنی رات کو اگر آپ سوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ صبح اٹھ کے تو میں ایک اچھے دن کا آغاز کروں گا, اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہتا. ہم میں سے بہت زیادہ میرے سمیت اس دور میں سے گزرے ہیں کہ رات کو ہم سوچتے ہیں کہ کل سے ایک اچھے دن کا آغاز کریں گے, یہ جو نیا سال آ رہا ہے اس میں نیو ایئر ریزولوشنز ہوں گے, اس میں ہم وزن کم کریں گے, اس میں ہم کمائیں گے, ہم ایسا کریں گے, ہم ویسا کریں گے. کچھ نہ کچھ ہم کہتے رہتے ہیں, پھر ہماری مرضی ہم پر نہیں چلتی اور دوسروں پر چلتی ہے. تو زیادہ تر پیشنٹ ہمارے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو پیسے بنانے کا سارا یہ سلسلہ ہے. تو مجھے بتائیں ہم نے کبھی انکار کیا؟ یہی تو ہماری روزی روٹی ہے یار. مطلب اس میں کوئی بری بات ہے؟ پیسے کمانا کوئی بری بات ہوتی ہے؟ آپ کیوں نہیں کرتے ایسا, کیوں نہیں کماتے؟ مجھے بتائیے, کئی دفعہ پیسے زیادہ لگتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جب 1000 روپے کی چیز 100 روپے کی بیچتے ہیں, جیسے 1000 روپے کی چیز 50 روپے کی بھی بیچ دیتے ہیں, اس وقت تو نہیں خیال آتا. صرف علاج کے موقع پہ خیال آتا ہے کہ یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں, جبکہ زندگیاں آپ کے سامنے بنتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں, جبکہ تبدیلیاں آپ اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور کنارے پہ بیٹھے رہتے ہیں, پھر بھی یہی سوچتے ہیں. اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کوئی رفائی کام کرتے ہیں یا فلاحی کام کرتے ہیں, کبھی بھی نہیں کہا. نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری ایسے بہت سارے کام ہیں جن کو اس کیٹیگری میں گنا جا سکتا ہے. میری 7000 ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ جن کے روزانہ کے ویوز ملینز میں ہوتے ہیں, اور پھر لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں وہیں کمنٹ کر کے کہ ہماری زندگی بدل گئی. یعنی اگر آپ دیکھیں, ابھی کل ہی میرے فیس بک پہ ایک ڈاکٹر نے لکھا ہوا تھا کمنٹ کہ بائی چانس کہیں سے ہوتے ہواتے آپ کی ایک ویڈیو میرے سامنے آ گئی, میری زندگی بدل گئی, میرے تازہ پوسٹ کے نتیجے میں نیچے لکھا ہو. اور ان لوگوں سے تو ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے جو 7000 ویڈیوز کو لاکھوں کروڑوں لوگ روز دیکھتے ہیں, جس میں چھوٹے چھوٹے موضوعات کور کیے جاتے ہیں کہ گھر میں ملازم رکھتے ہوئے کیسے سوچو, میاں یا بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے کیا کرو. جب ہمارے عقیدے ہی ایسے ہوں گے کہ کمانا بری بات ہے تو پھر ہم مقروض ہی ہوں گے نا. پھر ہمارا پرائم منسٹر جا کے جگہ جگہ مانگے گا ہی نا, بولے گا کہ بہت شرم آ رہی ہے مانگتے ہوئے لیکن مجبوری ہے, مانگے بغیر رہ بھی نہیں سکتے, سیلاب آیا ہوا ہے, فلانا ہوا ہے. تو پھر ہمارا جو پرائم منسٹر ہے جو کہ 18 گھنٹے کام کرتا ہے 24 گھنٹے میں سے, اور جو بڑی محنت سے کام کرتا ہے اور نتائج پروڈیوس کرتا ہے, یہ دیوانگی ہے اس کی کہ وہ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے کام کرتا ہے. اور آپ چونکہ پرائم منسٹرز کی زندگی اوپن ہوتی ہے نا, تو اگر آپ پتہ کرو تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے کانسٹنٹلی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ کہ جاگے کب, سوئے کب, کیا کیا, ناشتہ کب کیا, کس سے ملے, ناشتے کے بعد کس سے ملے, پھر کھانا کس کے ساتھ کھایا, کس سے مذاکرات کیے, کس سے کچھ پیسے مانگے, یا یہ ساری چیزیں وہاں چل رہی ہوتی ہیں. تو تھوڑا تھوڑا نظریات میں تبدیلی لائیں گے تو کام بن جائے گا آپ کا. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اتنا مشکل کام نہیں ہے نشہ چھوڑنا. کبھی ہمیں بہت مشکل لگتا تھا 1980 میں, 1990 میں ہم کہتے تھے بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. لیکن 2022 میں
یہ کام مشکل نہیں رہا. پاکستان میں سرٹیفائیڈ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کی تعداد 1 کروڑ ہے پکی. 22 کروڑ میں سے 1 کروڑ. یہ WHO کی بات ہے, WHO کی بات کر رہے ہیں. 1 کروڑ بندہ جو ہے ظاہر ہے وہ کام کاج نہیں کرتا. اس کے علاوہ خواتین ہیں جو 50% ہیں. 9 کروڑ پاکستان میں خواتین ہیں اور ان میں سے صرف 10% کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہر گھر میں ایک بوڑھا بندہ ہے جو کام نہیں کرتا اور کچھ چھوٹے بچے ہیں جو کام نہیں کرتے. الٹیمیٹلی اس ملک کی اکانومی کل 10% لوگوں کے کندھوں پر کھڑی ہے, کیونکہ میرے جتنے بھی پیشنٹ ریکوری میں جاتے ہیں وہ 10 بندوں جتنا کماتے ہیں. این اے میٹنگ میں چلے جائیں, گاڑیوں پہ آتے ہیں سارے, اپنی ذاتی کمائی ہوئی گاڑیوں پہ, اور میرے ساتھ ان کی گپ شپ چلتی رہتی ہے. مجھے کھانوں پہ بلاتے ہیں, کبھی میں ان کو کھانوں پہ بلاتا ہوں. وہ بیسٹ کمپنی ہے, وہ بیسٹ. باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کر کے بد مزہ ہو جاتا ہے بندہ. عام سوسائٹی میں بات کریں, ان کی باتیں عجیب ہوتی ہیں. وہ برانڈز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ مصنوعی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور جو میرے ریکوری میں پیشنٹس ہوتے ہیں وہ دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بات دل سے نکل رہی ہوتی ہے, دل میں اتر رہی ہوتی ہے. ان کے ساتھ آپ 2 گھنٹے گزاریں, 3 گھنٹے گزاریں, آپ کمفرٹیبل رہیں گے. باقی شہر میں آپ لوگوں سے ملے تو ان کے اندر سرکنڈے لگے ہوئے ہیں. جو ریکوری ہے یہ سموتھنس جو پیدا کرتی ہے کہ آپ ایک بلیسنگ بن جاتے ہیں اپنے لیے, اور جس کے سامنے بھی آپ آ جاتے ہیں آپ اس کے لیے بلیسنگ بن جاتے ہیں. یہ ماں باپ تو بیچارے آپ سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دو, نشہ چھوڑ دو, نشہ چھوڑ دو. اصل بات بتانی چاہیے کہ تمہیں ملے گا کیا. جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہ تم نشہ چھوڑ دو تو کہتے ہیں میرے لیے ادھچ کی ہے, واٹ از ان اٹ فار می. یہ ایک ریڈیو اسٹیشن ہے, WWIFM, FM ریڈیو ہے, واٹ از ان اٹ فار می. تو جب تک آپ کسی کو بندے کو بتائیں گے نہیں نا کہ میرے لیے اس میں کیا ہے, تب تک وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوگا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نشہ چھوڑنے میں آپ کے لیے دنیا بھر کی خوشیاں ہیں, اور آپ کو فن کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہے آج کے نوجوان فن کرنے کے لیے کبھی ریسٹورنٹ جاتے ہیں, کبھی برگر کھاتے ہیں, کبھی آئس کریم کھاتے ہیں, کبھی وہ کافی پیتے ہیں, کبھی ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, اور گھر آتے ہیں تو وہی ٹینشن کی ٹینشن ہی ہوتی ہے. نہ اپنا آپ اچھا لگتا ہے, نہ ماں باپ اچھے لگتے ہیں. سونے سے پہلے ایک جھپٹ ہوتی ہے فادر سے, یہ ہوتی ہے ان کی زندگی, در در کی ٹھوکریں. لیکن جو ریکوری میں ہے وہ 24 گھنٹے اپنے اندر اس کے ایک چشمہ خوشی کا پھوٹتا ہے. نشے کی بیماری کا علاج تب شروع ہوتا ہے جب کوئی نشہ چھوڑ دیتا ہے. یہ جو آپ کی غلط فہمی ہے نا کہ نشہ چھڑانے کے لیے علاج ہوتا ہے, ایکچولی نشے کی بیماری کا علاج اس دن شروع ہوتا ہے جس دن کوئی نشہ چھوڑ چکا ہوتا ہے. نشہ چھوڑنے سے علاج ختم نہیں ہوتا, نشہ چھوڑنے سے علاج شروع ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو اس میں اتنا مزہ آنے لگتا ہے, یہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ یہ سانس آپ کب تک لینا چاہیں گے, ساری زندگی, یا جو چیزیں ہیں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ روز کرنے کی ہوتی ہیں. تو ریکوری بھی ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ کریونگ سے نجات پانا چاہتے ہیں, اور آپ روزانہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے آپ کی بوریت دور ہوتی ہے, اور آپ کو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے جن چیزوں میں مزے کا کوئی تصور نہیں. جب فلسفی غلط ہوگی تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا. آپ دیکھ لیں 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے, اور ہم نے سوچا تھا کہ ایک ہم پاکستان بنائیں گے اور ہم خوش رہیں گے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم خوش نہیں رہے. تو کچھ سوچنا چاہیے کہ خوشی آپ کے اندر ہے جس کو تلاش کرنا چاہیے. در بدر کی ٹھوکروں میں خوشی نہیں ہے, اور اگر آپ اپنے اندر کو سنبھال لیں تو آپ جو بھی کریں گے آپ کو اس سے خوشی ملے گی. اپنے فیملی ممبرز کو مل کے خوشی ملے گی, اپنے دوست احباب کو مل کے خوشی ملے گی, جو کام آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو خوشی ملے گی, اور آپ کو دال میں بھی مزہ آئے گا. خوشی اندر ہے, اور ہم اسے کہیں باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ چیز جو اندر گم ہے اس کو باہر کیسے تلاش کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ کا تجربہ ہے بڑا زبردست تجربہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ غور کریں, آپ نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں. ذرا آپ یاد کر کے دیکھو کہ کیا کیا تکلیفیں آپ نے برداشت کی. اگر آپ ان تکلیفوں کو خود کوشش کر کے یاد کرو تو کسی کو انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرنے کی ضرورت نہیں.
لیکن آپ بیٹھ کے سوچو یار 2021 میں کیا کیا میں نے, 2020 میں میرے ساتھ کیا ہوا, 2018 میں کیا ہوا, 2012 میں کیا ہوا. اگر آپ سالوں کو چیک کریں, پھر مہینوں کو چیک کریں, پھر دنوں کو چیک کریں, تو آپ کو یہاں وہاں ایسے حادثے, پرابلمز بکھرے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں غلطی ہے, کہاں پاؤں میں سوئی چبھ رہی ہے, کہاں مشکل ہے, آپ کو سب پتہ چل جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس خوشی کو آپ نشے میں تلاش کرتے رہے ہیں اور جو ملی کوئی نہیں, بس ایک جھلک دکھا کے غائب ہو جاتی ہے, آپ نشہ چھوڑ کے جب ریکوری میں جاتے ہیں تو خوشی ہر دم آپ کے ساتھ سائے کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ انسان کی نیچر میں اللہ نے خوشی بھری ہوئی ہے. کبھی آپ 2 مہینے کے بچے کو دیکھیں تو وہ مسکرا رہا ہوتا ہے, بندہ اس کو پوچھے کہ کیڑی گل تو مسکرا رہا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کے اندر بھری ہوئی ہے خوشی جو اس کے مسکراہٹ سے نکل رہی ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. اچھا اس لیے لگتا ہے کہ وہ آپ کا بچہ ہوتا ہے, کسی اور کا بچہ ہو تو آپ پرواہ بھی نہیں کریں گے.